الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام دائما على صاحب مقام محمود والحوض المورود سيدنا ونبينا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد صاحب جود والكرم منبع علم والحلم والحكم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيل فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت والے رسالت میں ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیے گا. اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى بأن تصلوا علیہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. یہ سورہ توبہ کی آیت ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اگر تمہارے باپ آباؤکم قل ان کان آباؤکم یعنی تمہارے باپ سے مراد باپ دادا تمام اصل دادا پردادا تمام اور تمہارے بیٹے وابناؤکم ابنا سے مراد بیٹے بھی ہیں نواسے بھی ہیں پوتے بھی ہیں پوری نسل ہے پوری ذریت یعنی تمہارے اصل اور تمہاری نسل تمہارے باپ دادا پردادا تمام اور تمہاری نسل تمہاری اولاد اور تمہارے بھائی وَإِخْوَانُكُمْ اور تمہاری بیویاں وَأَزْوَاجُكُمْ اور تمہارے خاندان کے لوگ معاشرے والے کنبے اور وہ مال جو تم کماتے ہو اور وہ تجارت جس کے نقصان کا تم کو خوف ہے یعنی تمام رشتے اور تمہارا مال جو تم کماتے ہو اور وہ تجارت جس کا نقصان کا تم کو خوف ہے اور وہ مکانات یعنی وہ جائیداد جو گھر بنگلے محلات جو تم پسند کرتے ہو تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ عزیز ہیں تو انتظار کرو ویٹ. اگر تم یہ ساری چیزوں کو اللہ اور رسول سے زیادہ محبت کرتے ہو تو اب انتظار کرو اس بات کا یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا حکم یعنی عذاب لائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو ہدایت نہیں دیتا جو فاسق یعنی نافرمان ہے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اس قوم کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. صاحب شفا شریف حضرت قاضی ایاز مالکی شفا شریف میں اس آیت کی توضیح فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کے لازم ہونے
اور اس کی اہمیت کے اظہار کے لیے یہ آیت کافی و وافی ہے محبت رسول کے لیے، کہ ہر چیز سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونا چاہیے، اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، اپنے بھائیوں سے، اپنی بیویوں سے، اپنے خاندان کے لوگوں سے، اپنے کنبے سے، اپنے مال سے جو کماتے ہو، اور وہ تجارت جس کے نقصان کا تم کو ہمیشہ خوف رہتا ہے، خدشہ رہتا ہے، اور وہ مکانات جو تم پسند کرتے ہو، تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ عزیز ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا عذاب لائے۔ یعنی ہر چیز سے جو کچھ بھی دنیا کی نعمتیں ہیں، مال و متاع، ہر چیز سے زیادہ اللہ اور اللہ کے رسول کو زیادہ چاہنا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو عذاب نازل ہوگا۔ نیز اس بات کو ظاہر کرتی ہے یہ آیت کریمہ کہ اس محبت کی اصل مستحق ذات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، اور مزید یہ کہ اس آیت کریمہ سے ترغیب و تنبیہ بھی ملتی ہے کہ جن لوگوں نے اپنی اولاد اور اپنے مال کی محبت کو اللہ اور اس کے رسول پر فوقیت دی، ان کو رب کریم نے سرزنش اور تنبیہ بھی فرمائی ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، تو تم منتظر رہو، اس بات کا انتظار کر لو، اب عنقریب تم پر کچھ عذاب آنے والا ہے۔ تو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم یعنی عذاب بھیجے، اور خوب سمجھ لو کہ اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو ایمان یہی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سب پر غالب ہو جائے، کائنات کی ہر نعمت سے، ہر چیز سے زیادہ محبت ہو جائے۔ اس آیت کریمہ کے آخری الفاظ اس بات کی شہادت فراہم کر رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بغیر ایمان و اسلام کے دعوے کرنے والوں کو بارگاہ الہی سے ہدایت نصیب نہیں ہوتی، تو وہ دعوے بیکار ہیں۔ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سب چیزوں پر غالب نہ آ جائے تو وہ دعویٰ ایمان ابد سے بیکار ہے اور ہدایت نہیں ملتی، اور یہی لوگ بظاہر مسلمان ہونے کے باوجود فاسق اور گمراہ ہیں۔ سب کچھ ہے، مال ہے، متاع ہے، اولاد ہے، لیکن اللہ اور رسول سے زیادہ ان سے محبت کی جا رہی ہے، تو وہ فاسق ہے، گمراہ ہے، اور ہدایت سے محروم ہوگا وہ۔ اس آیت کریمہ میں ہر طرح کے بندھنوں کا ذکر فرمایا جا رہا ہے جن میں انسان اپنے آپ کو اپنی فطرت اور ضرورت کے باعث بندھا ہوا پاتا ہے۔ ماں باپ کی محبت اپنی اولاد سے، اور اولاد کی اپنے ماں باپ سے، بھائی بہنوں کی باہمی الفت، میاں بیوی کا گہرا تعلق، یہ سب انسانی فطرت کے تقاضے ہیں۔ اسلام دین فطرت ہے، یہ تو فطری محبتیں ہیں، ماں باپ سے محبت، بہن بھائیوں سے محبت، اولاد سے محبت، مال سے محبت، یہ تو فطری ہے۔ مال، کاروبار اور مکانات وغیرہ سے انسان کو لگاؤ اس لیے ہے کہ وہ زندگی بسر کرنے اور اسے عزت و آرام سے گزارنے میں ان کا محتاج ہوتا ہے۔ یہ تمام چیزیں ضروری ہیں۔ یہ اسلام نیچرل مذہب ہے۔ دین اسلام کیونکہ دین فطرت ہے، وہ انسان کے طبعی تقاضوں اور اس کی ضروریات کا مناسب خیال رکھتا ہے، اس لیے اس نے یہ حکم نہیں دیا کہ سرے سے یہ محبت کے رشتے توڑ ڈالے جائیں اور ان چیزوں کی طرف سے بالکل توجہ ہی ہٹا لی جائے، لیکن کیونکہ انسانی زندگی کی غرض و غایت صرف انہی چیزوں تک محدود نہیں بلکہ ان سے بہت آگے اور بہت بلند ہے، اس لیے انسان کو انہی تعلقات اور انہی اشیاء میں کھو جانے سے روکا ہے۔ یہ تمام چیزوں سے محبت رکھو، انسان فطری طور پر ان سے محبت رکھتا ہے۔ ماں باپ سے محبت کرو، اولاد سے محبت کرو، جائیداد سے محبت کرو، مال سے محبت کرو، ہر چیز کی محبت تو ضرور وہ ہے، فطرت ہے انسان کی، لیکن اس میں کھو جانا نہیں ہے اور انہی کے ہو جانا نہیں ہے۔ اور حکم دیا کہ بے شک ان اشیاء سے محبت و پیار کرو، لیکن صرف اس حد تک جبکہ یہ چیزیں تمہاری روحانی ترقی میں حائل نہ ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور عشق سے نہ ٹکرائے، ایثار و شہادت کے میدان میں جانے سے تمہارا راستہ نہ روکیں۔
یہ رکاوٹ نہ بن جائیں یہ لوگ، یہ مال، یہ اولاد، یہ اسباب، دنیا کی مال و متاع، سب چیز یہ رکاوٹ نہ بنے، ان سے محبت کرو، لیکن اگر یہ اللہ کی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں تو ان کو ترک کر دیں۔ اگر کبھی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو پھر ان تعلقات کو اور ان چیزوں کو پائے حقارت سے ٹھکراتے ہوئے آگے نکل جاؤ، تب تم اپنے آپ کو ایماندار کہلانے کے حقدار ہوں گے۔ جب اللہ اور اللہ کے رسول کی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں تو ان چیزوں کو ٹھکرا دو، تو جب ہی صاحب ایمان کہلائیں گے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں، محبت محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تو محبت رسول کے بغیر سب کچھ نامکمل۔ محبت رسول کیا ہے؟ ایمان ہے، ایمان کا نام محبت رسول ہے۔ ایمان کیا چیز ہے؟ اب تصدیق بما جان نبی صلی اللہ علیہ وسلم من عند اللہ، یعنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ہدایات کو مان لینا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، اس کا نام ایمان ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جملہ ہدایات، جملہ تعلیمات کو مان لینا یہ ایمان ہے۔ تو ایمان کا اولین مرحلہ ذات رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو رسول سے محبت کا نام ایمان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، یعنی ایمان والے اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یعنی ایمان والے جو ہیں وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ کون محبت کرتا اللہ سے؟ ایمان والے۔ ایمان کیسے ملتا ہے؟ رسول کی محبت سے۔ تو ایمان پہلے رسول کی محبت سے ایمان پا لیتے ہیں۔ تو صاحب ایمان کب کہلائیں گے؟ جب رسول کی تصدیق ہو جائے گی۔ تو رسول نے سب سے پہلے اپنے کو منوایا، 40 سال تک رسول نے اپنی ذات کو منوایا، اس کے بعد فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ اور نجات پاؤ۔ تو اپنی ذات کو سب نے کہا کہ صادق ہیں، امین ہیں، مکے والوں نے مان لیا۔ تو رسول 40 سال تک خاموش تبلیغ فرماتے رہے، اپنی ذات کو منواتے رہے۔ تو رسول کو ماننے کا نام، رسول کی محبت کا نام ایمان ہے۔ اور ایمان والے جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ حضرت علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ مسلمان ہی کیا ہے جس کی طبیعت شریعت اسلامی کی پابند نہ ہو۔ یہ نعمت بجز اولیاء کاملین کی صحبت کے نصیب نہیں ہو سکتی۔ سچ تو یہ ہے کہ ایمان کا لطف ہی تب آتا ہے جب دل میں اللہ اور اس کے رسول کا عشق شعلہ زن ہو۔ اس وقت یہ ساری زنجیریں خود بخود پگھل جاتی ہیں اور سارے حجاب تار تار ہو جاتے ہیں۔ ماں باپ اپنے بچوں کے تڑپتے ہوئے لاشیں دیکھ کر مسکرا دیتے ہیں، عورتیں اپنے شوہروں کے سربریدہ جسم دیکھ کر سجدے شکر ادا کرتی ہیں، اور بہنیں دعائیں مانگتی ہیں کہ الہ العالمین ہمارے بھائیوں کو شہادت نصیب فرما۔ تو یہ شریعت کی پابندی سے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت جب غالب ہو جاتی ہے تو یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور صالحین کی صحبت سے یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے، اولیاء کاملین کی صحبت میں رہنے سے انسان میں یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص میں یہ 3 باتیں ہوں گی وہ حلاوت ایمان سے لطف اندوز ہو۔ 3 چیزیں ہونا یہ، تو جب ہی وہ ایمان کی مٹھاس پائے گا، ایمان کی حلاوت پائے گا۔ پہلے یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اس کو سب سے زیادہ محبوب ہو، ہر چیز سے زیادہ اللہ اور اللہ کا رسول
سب سے زیادہ محبوب ہو، یہ پہلی شرط ہے، حلاوت ایمان کی پہلی شرط۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اگر کسی سے محبت ہو تو صرف اللہ کے لیے ہو، اللہ کی ذات کے لیے محبت ہونا، اور کفر پر رجوع ہونے کو اسی طرح ناپسند جانے جس طرح آگ میں ڈالے جانے کو جانتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ خالص محبت کا تقاضا اور حقیقی پہچان یہی ہے کہ محبوب کی اداؤں سے بھی محبت کرے، بصورت دیگر دعوی محبت کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ محبت ہوگی، محبت کیا ہے؟ دعویٰ ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اتباع ہے۔ اداؤں کو اختیار کرنا ہے، محبوب کی اداؤں کو اختیار کرنا، یہ اس کی دلیل ہے۔ رسول سے محبت ہے، رسول کی اداؤں کو اختیار کرو، رسول کی اتباع کرو، رسول کی پیروی کرو، اطاعت کرو۔ حضرت قاضی ایاس مالکی صاحب شفا شریف فرماتے ہیں، نے بڑے دلنشین پیرائے میں اس کی تصدیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یہ بات ذہن نشین رہے کہ جو شخص جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کو اور اس ذات کی موافقت اور اس کے اتباع کو اپنی ذات پر لازم کر لیتا ہے۔ جس سے محبت کرتا ہے اس کو اور اس ذات کی موافقت اور اس کی اتباع کو اپنی ذات پر لازم کر لیتا ہے۔ بصورت دیگر وہ اپنے دعوے محبت میں صادق نہیں ہے، اتباع کو لازم کر لیتا ہے، اداؤں کو لازم کر لیتا ہے۔ تو محبت کی شرطیں ہیں کہ اتباع محبوب ہونا، یہ شرط ہے۔ کامل محبت کی جو شرط ہے اتباع محبوب، حکم محبوب کی تعمیل، یہ بھی بڑی شرط ہے۔ یہ اتباع محبوب ہونا، حکم محبوب کی تعمیل ہونا، کثرت ذکر ہونا، جس سے محبت ہوتی ہے اس کا بار بار ذکر ہوتا ہے، مسلسل ذکر ہوتا ہے، ذکر کے بعد ذکر ہوتا ہے۔ تو ہم اس ذات سے محبت کرتے ہیں جس کا نام ہے محمد، الذی یحمد حمدا بعد حمد، وہ ذات جس کی بار بار تعریف کی جائے، مسلسل تعریف کی جائے، تعریف کے بعد تعریف کی جائے، کوئی لامتناہی سلسلہ ہے تعریف کا جو کبھی ختم ہونے والا نہیں، اینڈ لیس ہے وہ، جس کا کوئی کنارہ نہیں، تعریف کے بعد تعریف۔ تو وہ ذات جس سے محبت ہو اس کا کثرت سے ذکر کیا جائے، کثرت سے درود بھیجا جائے، اتباع کی جائے، حکم محبوب کی تعمیل کی جائے، کثرت سے ذکر کیا جائے، اشتیاق دید ہو۔ محبت ہے محبوب سے تو اشتیاق دید ہو، دیکھنے کی تمنا ہو، خواب میں دیدار کی تمنا ہو جائے، محبوب کی تعظیم و توقیر کی جائے۔ اگر تعظیم و توقیر نہ کی جائے تو یہ محبت ہی نہیں ہے۔ ذکر محبوب کی تعظیم ہو، محبوب کی پسند سے محبت ہو کہ محبوب کو کیا چیز پسند ہے۔ اہل بیت رسول سے محبت ہو، رسول سے محبت تو رسول کے اہل بیت سے محبت، رسول کے گھرانے سے محبت، رسول کی آل سے محبت، قیامت تک جو رسول کی اولاد ہے، سادات کرام، ان سے محبت ہونا۔ اگر محبت نہیں، سادات کی مخالفت ہے تو سمجھو کہ وہ مومن نہیں، منافق ہے۔ وہ رسول سے محبت کا دعویٰ ہے اور رسول کی آل سے اگر محبت نہیں تو وہ منافق ہے۔ نماز میں تو کہتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، نماز میں تو کہتا ہے کہ اللہ درود و سلام بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اولاد پر، اور نماز کے بعد ان پر تلوار چلاتا ہے، تنقید کے مظاہرے کرتا ہے، توہین کرتا ہے، تو وہ منافق ہے۔ نماز میں درود بھیج رہا ہے، نماز کے باہر اگر ان پہ ہدف تنقید کر رہا ہے، تنقید کی جا رہی ہے، توہین کی جا رہی ہے، تو وہ منافق ہے۔ منافق کی علامت بتائی گئی ہے، بغض اہل بیت یہ منافق کی علامت ہے۔ اگر کوئی اہل بیت کا مخالف نظر آئے تو سمجھ لو کہ یہ منافق ہے۔ تو محبوب کی اہل بیت سے محبت ہونا،
اور رسول کی محبت یہ ہے کہ رسول کے صحابہ سے بھی محبت ہونا. وہ تو روشن ستارے ہیں. اصحابک النجوم بیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ تاروں کے مانند ہیں. تم جس کسی کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پاؤ گے. تو رسول کے صحابہ سے بھی محبت ہونا، اہل بیت رسول سے بھی محبت ہونا. اہل بیت کیا ہے؟ سفینہ نوح کے مثل ہے. مثلی اہل بیتی کا مثلی سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح علیہ السلام کی کشتی کے ہے. نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو سوار ہوا وہ بچ گیا، اور جو سوار نہ ہوا وہ غرق ہو گیا. تو اگر اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے ایمان کو بچانا ہے، تو اہل بیت سے محبت ضروری ہے. سادات کرام کی محبت ضروری ہے. اگر ان کی محبت کے بغیر اگر کوئی زندگی گزارے تو وہ نفاق کی زندگی ہوگی، اور وہ غرق ہو جائے گا. وہ منافق جو ہے غرق ہونے والا ہے. تو رسول کے صحابہ سے محبت، رسول کے اہل بیت سے محبت، مہاجرین و انصار سے محبت، یہ رسول کے صحابہ ہیں، ان سے محبت ہونی چاہیے. اہل عرب سے محبت، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیزوں سے محبت. یہ محبت کی شرائط میں سے ہے یہ کہ رسول جس چیز کو پسند کریں آپ بھی پسند کریں. آپ رسول اگر کدو کو پسند فرماتے ہیں تو کدو کو پسند فرمائیں. رسول اگر دودھ کو پسند فرماتے ہیں تو دودھ کو پسند فرمائیں. رسول اگر شہد کو پسند فرماتے ہیں تو شہد کو پسند کریں. تو رسول جس چیز کو پسند کرتے ہیں، خوشبو کو رسول پسند کرتے ہیں تو خوشبو کو پسند کرے. آنکھوں میں نماز، قرۃ عینی فی الصلاۃ فرمایا گیا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو رسول کی پسند کو اپنی پسند بنائیں. رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ کھانے کی فرمائش کریں. آپ وہ چیزیں کھائیں جو رسول کی پسند ہے. میتھی کھائیں اس لیے کھائیں کہ یہ رسول کو پسند ہے. کدو کھائیں اس لیے کہ یہ رسول کو پسند ہے. تو رسول کی پسند کی بھی موافقت کریں. آپ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ لباس جو ہے اس کو اختیار کریں. محبوب کی ناپسند سے نفرت کریں. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیزیں ناپسند ہیں وہ تمام باتوں سے گریز کریں. آپ رسول کی ناپسند چیزوں کو آپ بھی ناپسند کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن سے عداوت کریں. آپ اور قرآن و حدیث سے محبت کریں. امت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی یہ محبت رسول کی شرط ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے محبت ہونا ہے. بھائیوں سے بہنوں سے کیوں محبت ہوتی ہے؟ کہ وہ اپنے باپ کی اولاد ہے. باپ کی وجہ سے ان سے محبت ہوتی ہے. باپ مرکز تعلقات ہے. باپ سے اگر رشتہ ہے تو وہ باپ کی نسل کہلائے گی. تو اگر رسول سے محبت ہے تو رسول کی امت سے بھی محبت ہونی چاہیے. رسول مرکز تعلقات ہیں. اور فخر و درویشی کا خوگر ہونا چاہیے انسان کو. محبوب کو ہر عیب سے مبرہ جاننا یہ کامل محبت کی شرط ہے کہ کوئی عیب تلاش نہیں کرنا چاہیے محبوب میں. کہ محبوب کی ہر چیز کو، ہر ادا کو پسند کریں. کچھ لوگ دعوے محبت تو کرتے ہیں اور ساتھ ہی محبوب دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عیوب و نقائص بیان کرتے ہیں. محبت کا دعویٰ ہے لیکن رسول کے عیوب تلاش کر رہے ہیں. ارے ذات جو بے عیب ذات ہے، اللہ نے اس ذات میں کوئی عیب سے پاک رکھا. اس ذات کو، اس ذات میں عیب تلاش کر رہے ہیں. حالانکہ یہ ناقابل تردید حقیقت ہے کہ جہاں محبت ہوگی وہاں تنقید و تنقیص نہیں ہوگی. تو اگر رسول سے محبت ہوگی تو وہاں پر نہ توہین ہوگی نہ تنقیص ہوگی، اور جہاں تنقید ہو وہاں محبت نہیں ہوگی. تنقید کر رہا ہے کوئی شخص تو سمجھو کہ وہاں محبت نہیں ہے. یہ تو عام لوگوں کی محبت کا معیار ہے، اور یہ اس محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات ہے جس میں عیوب و نقائص کا ہونا ممکن ہی نہیں. بہرحال محبت ہو تو عیب میں بھی حسن نظر آتا ہے. تو پھر جن کو بے عیب میں عیب نظر آئے وہ لوگ اپنے دعوے محبت میں کیسے سچے ہو سکتے ہیں؟
کس میں عیب نکال رہے ہیں؟ ذات رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید کر رہے ہیں، عیب تلاش کر رہے ہیں، کبھی علم میں نقص نکال رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم میں غیب عطا کیا گیا یا نہیں، رسول شفاعت فرما سکتے ہیں یا نہیں، رسول دور کی سن سکتے ہیں یا نہیں۔ رسول کے علم کا جائزہ لیا جا رہا ہے، مطالعہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ وہاں پر رسول کے عیب تلاش کیے جائیں، کمزوریوں کو تلاش کیا جائے۔ معاذ اللہ اس ذات میں یہ چیزوں سے پاک ہے وہ ذات۔ اگر ہمارے دل محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار ہوں گے تو پھر محبوب پاک کی ہر ادا پسند آئے گی، پھر اسی محبت کی بدولت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کا جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ ہم لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، اپنے لباس، سیرت و کردار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بناؤ، مگر جب حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلوں میں موجزن ہو جائے تو پھر یہ کہنے کی خطن ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ عاشق خود بخود اپنے محبوب کا مطیع ہو جاتا ہے۔ جب محبت ہو جائے گی تو خود بخود ہر ادا کو اختیار کرے گا، رسول کی ہر پسند کو اپنی پسند بنائے گا، رسول کی ناپسند کو اپنی ناپسند بنائے گا۔ وہ اپنی زندگی کے ہر شعبے میں فرمانے محبوب کو مقدم رکھتا ہے، حتیٰ کہ اپنی جان کو بھی اپنے محبوب پر قربان کر دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مظہر امام اعظم محی الحنفیت مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت و رضوان فرماتے ہیں، کروں تیرے نام پر جاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جاں فدا، نہیں دو جاں سے بھی جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین۔